حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قربانی کی جب قبر سے نکلے گا، قربانی کو قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا، اس کے بال سونے کے ہوں گے، سونے کی تاروں کے ہوں گے، آنکھ یاقوت کی ہوگی۔ پہچان لیجئے گا، نشانیوں کو یاد رکھیے گا۔ سواری کرنی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو کہہ دے، اس شہنشاہ کے سامنے کو دے رہے، اب ذرا نشانی پہچانے۔ سواری ہوگی، حدیث میں آتا ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے، یہ روایت ہے، قبر کے سرہانے سواری ہوگی، بال سونے کی تاروں کے ہوگے، آنکھ یاقوت کی ہوگی، دونوں سینگ سونے کے ہوں گے۔ وہ اس سے پوچھے گا، میں نے تجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی، کون ہے تو؟ اتنی خوبصورت چیز میں نے اس سے پہلے بہتر کوئی تو چیز نہیں دیکھی۔ تو قربانی کہے گی، میں تیری قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے کی تھی، میری پیٹھ پر تو سوار ہو۔ وہ سوار ہو جائے گا، زمین اور آسمان کے درمیان عرش کے سائے تک اسے لیے چلی جائے گی، تیزی سے، اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک، اتنا تیزی سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، جب بندہ اپنی قربانی زمین پر گرا کر ذبح کرتا ہے، پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر بال کے عوض میں اسے نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اے اللہ، ایک بار داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، امت محمدیہ میں سے جو قربانی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا، ثواب یہ ہے جتنے اس کے بدن پر بال ہوں گے، ہر بال کے عوض میں 10 نیکیاں ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اے داؤد، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، قربانیاں سواری ہوں گی، قربانیوں سے گناہ مٹیں گے۔ ہاں، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سن لو، قربانی نجات دلانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ قربانی کرے، یہ اس قربانی کی عظمتیں ہیں۔ اور آقا نے فرمایا، اپنی قربانی کو عظمت سے کیا کرو، عظمت سے کیا کرو۔ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں، پل صراط پر تمہاری سواریاں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے قبر پہ جو سواری کھڑی ہوگی اس کی نشانیاں یاد ہو گئی ہیں؟ میں نشانیاں اس کی دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے نشانی تو یہ ہے کہ سونے کے بال ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ آنکھیں یاقوت کی ہوں گی۔ ہاں، سونے کے بال، آنکھیں یاقوت کی، سونے کی تاروں کے بال ہوں گے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں نے پھر دیکھا، سونے کی تاروں کے بال ہوں گے، آنکھیں اور دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے۔ کہے گا، آپ نے تجھ سے بہتر کوئی سواری تو دیکھی ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا، مجھے پہچان، میں تیری وہ سواری، یعنی وہ جانور قربانی کا جسے تو نے محض اللہ کے لیے ذبح کیا تھا۔ ایک خواب سنا میں آپ کو، کسی نے مجھے بتایا، اور تصدیق کے بعد سچا صاف خواب ہے۔ کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے، انہیں قربانی کا جانور پالنے کا شوق تھا، قربانی کا جانور پالنے کا شوق تھا، میرے بڑے بھائی تھے، تو وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ پالتے تھے، ذبح کرتے تھے قربانی، بہت اچھا دمبا پالتے تھے، کبھی کیا جانور پالتے تھے۔ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا، بعد از وصال کیا بنا؟ کہا، سارے جانور جمع ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں اللہ کے لیے کیوں نہ پالا تھا۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے تجھے پکڑوائیں گے، تو نے ہمیں اللہ کے لیے نہیں پالا تھا، شوق اور دکھاوے کے لیے پالا تھا، اللہ کے لیے نہیں پالا تھا۔ آقا کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا حج عمرے شوق اور دکھاوے کے لیے کیے جائیں گے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا۔ اور آج کل قربانی کے جانور، میں کسی کا دل چیر کے نہیں کہتا، سب مخلص ہیں، سب مخلص ہیں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سب مخلص ہیں، لیکن دیکھیں کہ کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں ہمارا جذبہ کون سا ہوتا ہے۔ اور 2-3 باتیں اور بھی کہوں گا، ایک منت کروں گا، ایک درخواست کروں گا، یہ انجیکشن اور دوائیوں کے لگے ہوئے جانور نہ کھانا، نہ لینا۔ بکرے اتنے بڑے جتنا گائے ہو، اور گائے اتنے بڑے جتنا اونٹ ہو،
یا اس سے چھوٹی ہو، یہ کیمیکل کے لگے ہوئے، یہ نہ لینا، میری منت ہے، سادہ جانور لینا، کوئی بڑا جانور نہ لینا، کوئی بڑی چیز ایسی نہ لینا جس میں سارا جہان کہے کمال کر دیا، نہ کرنا، میری درخواست ہے۔ اور قربانی کا جانور عظمت سے لے کے ڈرنا اور رونا کہ میرا اللہ تو قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرا اللہ تو قبول کر لے۔ پتہ نہیں یہ قربانی کا جانور منہ پہ نہ مار دیا جائے، منہ پہ نہ مار دیا، منہ پہ نہ مار دیا جائے، منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ بہت بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے، میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، بہت حساس مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کس جذبے کے تحت لیا جا رہا کہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے باکمال ہو۔ اچھا لینا کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں شوق، رواج، اور اس میں یہ کہنا کہ میں کیا جذبے بتاؤں آپ کو، میرے منہ سے یہ جذبے نہیں نکل رہے۔ میں تو کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ کچھ سالوں سے جانور کے قربانی کے جانور کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، بہت انوکھے انداز سے پیش کیا جا رہا۔ میری درخواست ہے اپنے عمل کو دیکھیں۔ اگلی بات اور بڑی حیران کن ہے، کعبہ کے ساتھ نا ایک حتیم ہے، ایک وقت وہ کعبے کا حصہ تھا۔ میرے آقا کے دور میں، ان سے پہلے، جب کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تھا، ان کی تعمیر نو کا، تو جمع کیا آپس میں پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے کہ پورے کعبے کی تعمیر کر سکیں۔ جتنا کعبہ تعمیر کر سکے وہ کر لیا، باقی حصے کو کھلا چھوڑ دیا۔ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ شرک کرنے والے، خون پینے والے، جوا کھیلنے والے، 100 سال انتقام لینے والے، وہ بھی حرام اور حلال کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، لوگ اس کو بہت بڑا بدماش کہتے تھے، مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں، بہت بڑا نام اس کا، مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا بدمعاش، جس کی معاش بد ہو، جس کی روزی بد ہو، وہی بدماش ہوتا ہے۔ جس کی روزی بد ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، مشکوک ہو، بدماش تو وہی ہوتا ہے۔ میری روزی حلال ہے، مجھے لوگ بدماش کیوں کہتے ہیں؟ بدمعاش، جس کی معاش بد ہو، جس کا رزق مشکوک ہو، جس کو رزق کے معاملے میں احساس نہ ہو، وہی بدماش ہے۔ میں تو بدماش نہیں ہوں۔ میں کہا بڑی کام کی بات کہی تو نے، بڑے کام کی بات کہی۔ کعبہ کی تعمیر کا حصہ چھوڑ دیا، آج بھی وہ حتیم ہے، کعبہ کی تعمیر کا حصہ وہ چھوڑ دیا، پر مشکوک رزق سے کعبہ کی دیواروں کو تعمیر نہیں کیا، پتھر نہیں لگائے۔ قربانی کا جانور لیتے ہوئے، قربانی کا جانور، میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، کسی محکمے کے بڑے تھے، مجھ سے کہنے لگے جب سے اس سیٹ پہ آیا ہوں ہر عید پہ قربانی کے جانور بہت آتے ہیں، جناب آپ کے لیے پالا تھا۔ کہنے لگے ایک سال تو مجھے سمجھ نہ آئی، اب اس سال کو کہا میں توبہ کرتا ہوں، پھر میں نے تنخواہ میں سے پیسے نکال کے وہ سارے بکروں کے پیسے جتنے بنتے تھے اندازہ لگوایا، حساب لگوایا مارکیٹ کا، اور وہ اللہ کی راہ میں دیے غریب مساکین، نہ مانگنے والے، سوال نہ کرنے والوں کو۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، یہ پرانے ہوتے ہیں نا جو ملازم، چھوٹے چھوٹے ملازم، وہ بڑے بھاگ ہوتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ کہ سر جو اس کرسی پہ آتا ہے اس کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر میں کرسی سے نکل جاؤں، کہ نہیں آئیں گے۔ اچھا۔ میری درخواست ہے، میری منت ہے، سواری تو تب ملے گی جب وہ سواری ہوگی قبر پہ۔ ہم سواری کی نشانیاں یاد کر رہے ہیں نا، تو سواری کی نشانیاں تو یاد کریں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اٹھیں تو سواری کھڑی ہی نہ ہو۔ سواری کہاں گئی؟ سواری کہاں گئی؟ تسبیح خانے میں تو سنا تو سواری ملے گی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو ہے ہی نہیں، مجھ سے لٹ گئی، مجھ سے چھن گئی، کہاں گئی؟ میری درخواست ہے، یہ کچھ احتیاطیں ہیں۔ پھر ایک اور درخواست کروں گا، ذبح کرنے والا پاک ہے ناپاک ہے؟ جو ذبح کرنے والے کو تو نے ذبح کرتے ہوئے پیسوں کی ترتیب تو بنائی، وہ پاک بھی ہے یا ناپاک ہے؟
اس نے تکبیرات پڑھی ہیں. کیا تکبیرات ہے؟ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھا ہے. وہ شخص پاک بھی ہے، ناپاک بھی ہے. ایک بہت بڑے معالج تھے، دلی والے حکیم، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان سے سنا، کتابوں میں پڑھا، پوری سند کے ساتھ. نواب صاحب شملہ تشریف لے گئے. گرمیوں میں انڈیا کی جگہ شملہ ٹھنڈی جگہ، جیسے ہماری مری سے اوپر پہاڑی علاقہ. پورا سیلون جاتا تھا تشریف لے کر، پورا ان کے باورچی، ان کے ساتھ اللہ والے، ان کے ساتھ تسبیح والے، دعاؤں والے، خدام وغیرہ، گرمیاں گزارنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے نواب صاحب، کھانا جو کھایا، بوٹی کھائی، تو بوٹی کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جو والد تھے ان کے، وہ زہر سے مرے تھے، خاندان میں زہر. تو انہوں نے کہا کہ شاید اس میں مشکوک زہر ہے. کیسے ہوا؟ بلائے گئے ماہرین، انہوں نے دیکھا زہر نہیں. درویش دعاؤں کے لیے ساتھ ان کا احترام، اکرام، عزت ساتھ رکھتے تھے. ایک درویش تھے حاجی صاحب، انہیں بلایا گیا. مسئلہ حل نہ ہوا، ذائقہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، کراہت ہے، کیوں ہے گوشت میں. جب انہیں بلایا گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ یہ کیس آپ کے لیے ہے، اس کو حل کر کے دیں. یہ کیوں نہیں، یہ ذائقہ اور لذت. چند دنوں کے بعد انہوں نے سارا معاملہ سامنے رکھا، اپنی کشفی نظر سے دیکھ کے پھر واقعے کی تحقیق کی. اب سنیے گا غور سے اور توجہ سے اور دھیان سے. اپنی کشفی نظر سے اور واقعے کی تحقیق کی، پتہ چلا جو ذبح کرنے والا کسائی ساتھ آتا تھا وہ کسی مجبوری سے نہ آ سکا، یہاں کے مقامی سے ذبح کروایا، اور اس نے تکبیرات نہیں پڑھی، اور اس کی چھری تیز نہیں تھی. دو کمی تھی، چھری تیز نہیں تھی اور اس نے تکبیرات نہیں پڑھی. بس اس کے تکبیرات کے نہ پڑھنے سے نواب تھا پر دل مومن تھا. اس کے دل نے کہا کہ کوئی ہے معاملہ. پتا چلا کہ وہ ذبیحہ مشکوک تھا. میں نے اپنی خاندان کے بڑوں کی بات بتائی ہے، میرے خاندان کے بڑے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ واقعے کی تحقیق کی، کشفی، ذبیحہ مشکوک تھا. اس کا بہت اہتمام کریں، اس پہ بہت سوچیں. قربانی کے جانور کی نشانی تو یاد رکھنی ہے، پر نشانی کے لیے یہ چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے. کیا خیال ہے صرف گاڑی چلتی ہے، اس کے ٹائر کی ہوا، اس کا پانی، تیل، ڈیزل وغیرہ وغیرہ، سروس، ٹیوننگ سروس، وہ نہیں ضروری؟ یا صرف چلتی ہی رہے؟ آخر کب تک چلے گی وہ گاڑی؟ آخر کب تک چلے گی؟ آخر کتنا عرصہ چلے گی؟ یہ بہت حساس چیزیں ہیں، بہت محتاط چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، کسی فقیر کے حوالے کر، پھر اس پہ یقین کر، پھر اس پہ اعتماد کر، پھر کسی وسوسے اور شک ڈالنے والے کے شک پہ اپنے یقین کو کمزور اور خراب نہ کر. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر. یہ کسی کے حوالے کرنے سے یہ موتی ملتے ہیں، یہ موتی وہاں سے ملتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ قربانی کے لیے میرا رزق کیا ہے، قربانی کے لیے میرا رزق کیا ہے، قربانی لیتے میرا جذبہ کیا ہے. جذبہ کیا ہے؟ پان کھا رہے تھے، پان سننا ذرا، پان کھا رہے تھے، مسجد سے آ کے لیا پان، باہر سے پنواڑی سے پان لیا اور پان لے کے منہ میں رکھا. آگے ہو رہی تھی ہولی اور ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے رنگ. ایک کھڑا تھا گدھا، انہوں نے گدھے کے اوپر پان کی پیک پھینکی. کیا پھینکی؟ پان کی پیک پھینکی گدھے کے اوپر، اور کہا لے تو بھی ہولی کھیل لے. بس یہ عمل کیا، ہو گیا. دن گزرے، رات گزری، صبح گزری، شام گزری، ایک وقت آخر چلے گئے. کسی نے پوچھا کیا بنا بعد از وصال؟ فرمایا ایک پیک کی وجہ سے پکڑا ہوا ہوں. اللہ نے کہا تھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو نے بھی غیروں کی اداؤں کو اپنایا تھا، غیروں کی اداؤں کو اپنایا تھا.
قربانی کے جانور میں اپنے جذبے پہ نظر رکھیں، جذبے پہ، میں بھی آپ بھی پہلے میں جذبے پہ نظر رکھیں، میرا جذبہ کیا ہے، کس جذبے کے تحت، میرا مال کون سا ہے، مال کیا ہے، جذبہ کیا ہے، مال کیا ہے، میرا مال کیا ہے۔ اور یہ جو پھولے ہوئے جانور ہیں، بہت بڑے بڑے جو میرے خیال میں آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، چند سالوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بنے ہیں۔ یہ جو پھولے ہوئے برائلر جانور ہیں نا، نہ لیجئے گا، میری درخواست ہے۔ اگر لے رہا، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہلکی سی بھی کراہت نہ ہو، کیا پتا اس تک بات پہنچ جاتی، قصور ہمارا ہے، اس تک بات پہنچ جاتی تو وہ نہ لیتا۔ اور کسی کے بارے میں جذبہ نہ ہو، کیا پتا اس کا جذبہ 2 نمبر ہے، حالانکہ اس کا جذبہ 1 نمبر ہے۔ یہ تو میں اپنے لیے بتا رہا، یہ احتیاط کی ترتیب اپنے لیے بتا رہا۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے قربانی کا، فضیلت بہت زیادہ ہے، درجات بہت زیادہ ہیں۔ جس شہر میں 1 نماز لاکھ کی ہوتی ہے، جس شہر میں 1 نماز 50,000 کی ہوتی ہے، اس شہر کی پھر احتیاطیں بھی اتنی ہوتی ہیں، اس شہر کی احتیاطیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں، اس شہر میں محتاج